یہ کہانی ایک ایسے عورت نما مرد کی ہے کہ جو عورت بن کر ساری زندگی شہزادیوں کے جسموں کی مالش کرتا رہا۔ نسوہ نامی وہ شخص دراصل ایک عورت نما آدمی تھا، باریک آواز، بغیر داڑھی اور نازک اندام مرد۔ وہ اپنی ظاہری شکل و صورت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زنانہ حمام میں عورتوں کا مساج کرتا اور ان کے جسموں کی میل اتارتا تھا۔ اس زمانے کوئی بھی اس کی حقیقت نہیں جانتا تھا اور سبھی لوگ اسے عورت سمجھتے تھے۔ یہ طریقہ اس کے لیے ذریعہ معاش بھی تھا اور عورتوں کے جسم سے لذت حاصل کرنے کا طریقہ بھی۔ کئی بار ضمیر کے ملامت کرنے پر اس نے اس کام سے توبہ بھی کی، لیکن ہمیشہ وہ اپنی توبہ کو توڑ دیتا۔ ایک دن بادشاہ کی بیٹی حمام گئی۔ حمام اور مساج کروانے کے بعد اسے پتہ چلا کہ اس کا قیمتی موتی یا ہیرا کھو گیا ہے۔ بادشاہ کی بیٹی نے حکم دیا کہ سب کی تلاشی لی جائے۔ وہاں موجود سب لوگوں کی تلاشی لی گئی، مگر اس شہزادی کا ہیرا کہیں سے بھی نہیں ملا۔ نسو اپنی رسوائی کے ڈر سے ایک جگہ جا کر چھپ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ شہزادی کی کنیزیں اسے ڈھونڈ رہی ہیں تو اس نے رو کر سچے دل سے خدا کو پکارا اور خدا کی بارگاہ میں دل سے توبہ کی۔ اس نے خدا سے وعدہ کیا کہ میں آئندہ کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا۔ مولا، بس آخری بار میری راج رکھ دے۔ وہ ابھی دعا مانگ ہی رہا تھا کہ اچانک باہر سے آواز سنائی دی کہ نسو کی تلاش کو چھوڑ دو کیونکہ شہزادی کا ہیرا مل گیا ہے۔ نسو نے جب یہ سنا تو وہ نم آنکھوں سے شہزادی سے رخصت لے کر اپنے گھر آ گیا۔ نسو نے قدرت کا کرشمہ دیکھ لیا تھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کام سے توبہ کر لی تھی۔ کئی دنوں سے حمام نہ جانے پر ایک دن شہزادی نے نسو کو بلاوا بھیجا کہ حمام میں آ کر میرا مساج کرے، لیکن نسو نے بہانہ بنایا کہ میرے ہاتھ میں درد ہے لہٰذا میں مساج نہیں کر سکتا۔ نسو نے جب یہ دیکھا کہ اس شہر میں رہنا اب اس کے لیے مناسب نہیں ہے، سبھی عورتیں اس کو چاہتی اور اس کے ہاتھ سے مساج لینا پسند کرتی ہیں، تو اس نے جتنا بھی غلط طریقے سے مال کمایا وہ سب مال وہاں کے غریبوں میں بانٹ دیا اور شہر سے نکل کر کئی میل دور ایک پہاڑی پر ڈیرا ڈال کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ ایک دن اس کی نظر ایک بھینس پر پڑی کہ جو اس کے قریب گھاس چر رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ کسی چروائے سے بھاگ کر یہاں آ گئی ہے، جب تک اس کا مالک نہ آ جائے تب تک میں اس کی دیکھ بھال کر لیتا ہوں۔ لہٰذا نسو اس گائے کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ کچھ دن کے بعد ایک تجارتی قافلہ راستہ بھول کر ادھر آ گیا جس میں سارے لوگ پیاس کی شدت سے نڈھال تھے۔ انہوں نے نسو سے پانی مانگا تو نسو نے سب کو بھینس کا دودھ پلایا اور سب کو سیراب کر دیا۔ قافلے والوں نے نسو سے شہر جانے کا راستہ پوچھا تو نسو نے ان کو آسان اور نزدیکی راستہ دکھایا۔ نسو کے اخلاق سے متاثر ہو کر تاجروں نے جاتے ہوئے بہت سارا مال بطور تحفہ دے دیا اس کو۔ نسو نے ان پیسوں سے وہاں ایک کنواں کھدوا دیا۔ آہستہ آہستہ وہاں لوگ بسنے لگے اور عمارتیں بننے لگی۔ وہاں کے لوگ نسو کو بڑی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ رفتہ رفتہ نسو کی نیکی کے چرچے بادشاہ تک جا پہنچے۔ بادشاہ کے دل میں نسو سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ اس نے نسو کو پیغام بھیجا کہ بادشاہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، مہربانی کر کے دربار میں تشریف لے آئیں۔ جب نسو کو بادشاہ کا پیغام ملا اس نے ملنے سے انکار کر دیا اور معذرت چاہی کہ مجھے بہت سارے کام ہیں، میں نہیں آ سکتا۔ بادشاہ کو بہت تعجب ہوا مگر اس کی بے نیازی کو دیکھ کر ملنے کی طلب اور بڑھ گئی۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر نسو نہیں آ سکتے تو ہم خود اس کے پاس جائیں گے۔ جب بادشاہ نسو کے علاقے میں داخل ہوا تو خدا کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا کہ بادشاہ کی روح قبض کر لے۔ چونکہ بادشاہ بطور عقیدت مند نسو کو ملنے آ رہا تھا اور رعایا بھی نسو کی خوبیوں کی گرویدہ تھی، اس لیے نسو کو بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ نسو نے اپنے ملک میں عدل اور انصاف کا نظام قائم کیا۔ وہی شہزادی کے جسے عورت کے بھیس بدل کر ہاتھ لگاتے ہوئے ڈرتا تھا، اس شہزادی نے نسو سے شادی کر لی۔ ایک دن نسو دربار میں بیٹھا لوگوں کی داد رسی کر رہا تھا کہ ایک شخص وارد ہوا اور کہنے لگا کہ کچھ سال پہلے میری بھینس گم ہو گئی تھی، میں نے اپنی بھینس کو بہت ڈھونڈا مگر وہ نہیں ملی، برائے مہربانی میری مدد فرمائیں۔ نسو نے کہا کہ تمہاری بھینس میرے پاس ہے، آج جو کچھ میرے پاس ہے وہ تمہاری بھینس کی ہی وجہ سے ہے۔ نسو نے حکم دیا کہ اس کے سارے مال اور دولت کا آدھا حصہ بھینس کے مالک کو دیا جائے۔ وہ شخص خدا کے حکم سے کہنے لگا کہ اے نسو، جان لو کہ نہ میں انسان ہوں اور نہ ہی وہ جانور بھینس ہے، بلکہ ہم دو فرشتے ہیں جو تمہارے امتحان کے لیے آئے تھے۔ سارا مال اور دولت تمہارے سچے دل سے توبہ کرنے کا نتیجہ ہے، یہ سب کچھ تمہیں مبارک ہو۔ یہ باتیں کر کے وہ دونوں فرشتے نظروں سے غائب ہو گئے۔ علماء کرام اسی وجہ سے سچے دل سے توبہ کرنے کو توبہ نسو کہتے ہیں۔ تاریخ کی
कुतुब में नसू को बनी इसराइल के एक बड़े आबिद की हैसियत से लिखा गया है। नसू रिस्क कमाने के लिए अल्लाह का नापसंदीदा काम किया करता था। जब उसने वो काम अल्लाह के खौफ की वजह से छोड़ा तो अल्लाह ने उसके रिस्क के असबाब पैदा किए और बादशाह तक अता कर दी। दूसरी तरफ उसने हराम तरीके से लज्जत हासिल करना छोड़ा तो अल्लाह ने निकाह में उसे शहजादी दे दी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौबा करने और तादम में मर्ग इस तौबा पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, अगर आप भी सदका जारिया में शामिल होना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इस वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिएगा। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन।